صفحہ نمبر 403، سپارہ 30واں، سورہ صافات، آیت نمبر 15۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا مگر، سحر مبین، جادو ہے کھلا۔ کس نے کہا؟ مشرکین مکہ نے۔ اَإِذَا مِتْنَا، کس کو کہا جادو کھلا؟ جو آپ کے معجزات تھے، جو قرآن پاک کا جو اثر ہوتا تھا، کہتے ہیں یہ جادو ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا، اور ہم، تُرَابًا، ہو جائیں گے مٹی، وَعِظَامًا، اور ہماری ہڈیاں، اَإِنَّا، کیا ہم، لَمَبْعُوثُونَ، البتہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، او آباؤنا، اور کیا ہمارے آباء و اجداد، الاولون، جو پہلے مر چکے ہیں، کل، کہہ دیجئے، نعم، ہاں، وانتم، اور تم، داخرون، ذلیل و رسوا ہوگے۔ فانما، پس نہیں ہوگی، پس نہیں ہے، ہیا، وہ، زجرتن، ایک ڈانٹ ہوگی، واحدتن، ایک ڈانٹ، فاذا، پس جب، ہم وہ، ینظرون، دیکھنے لگیں گے، وقالو، اور کہیں گے، یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پر، ھذا، یہ، یوم الدین، فیصلے کا دن ہے، یوم الدین، حساب کتاب کا دن ہے، ھذا، یہ، یوم الفصل، یہ فیصلے والا دن ہے، الذی، جو، کنتم، تم تھے، بھی، ساتھ اس کے، تکذبون، تم جٹلاتے۔ احشروا، اکٹھا کرو ان سب کو، الذین، ان کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، وازواجہم، اور ان کے ازواج کو، زوج کو، وما کانوا، اور جس کی تھے وہ، یعبدون، وہ عبادت کرتے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فہدوہم، پس دکھلاؤ ان کو، الی، راستہ، فہدوہم، پس رہنمائی کرو ان کی، الی، طرف، صراط الجحیم، جہنم کے راستے کی، وقفوہم، روکو ان کو، انہم، بے شک وہ، مسئولون، وہ سوال کیے جائیں، ان سے سوال کیا جائے، ما لکم، کیا ہے تمہارے، تم کو، ما، کیا ہے، لکم، تمہارے لیے، لا تناصرون، نہیں تم ایک دوسرے کی مدد کرتے، بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ وہ اس دن سر جھکائے ہوئے ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ بڑی زبردست آیات ہیں، انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے ان آیات کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ قیامت کا جو خوف اور جو ڈر ہے وہ لوگوں کو بتلاتے ہیں، انسان اللہ سے ڈر جا، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے تم نے، اور قیامت کا آنا یہ ایک حق بات ہے، وہ آ کر رہے گی، اور اس کے اندر جب وہ دن آ جائے گا، کوئی تمہاری مدد کرنے کو نہیں آئے گا، اس دن کوئی تمہارے پاس نہ آئے گا، کوئی تمہارے آگے نہ آئے گا، کوئی تمہارے پیچھے نہ آئے گا، کوئی تمہارا ہمدرد اس وقت نہ ہوگا سوائے اللہ کی ذات کے، یعنی اکیلا انسان ہوگا۔ اللہ بار بار قیامت کا نقشہ کھینچتے انسان کے لیے کہ انسان اللہ کی طرف جھکاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ یہ بار بار اللہ کا بلانا، اصل میں اگر آپ جو سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، میں کل دیکھ رہا تھا، وہ ایک آدمی تقریر کر رہا تھا اور بہت بڑا مجمع تھا، کہتا ہے یاد رکھو اپنے عقیدوں کو خراب نہ کرنا، یہ میری بات کو بھولنا بھی نہ، جب تم مرو گے تو جو تمہارے پیر ہوں گے وہ تمہیں لینے کے لیے آئیں گے، لینے کے لیے آئیں گے، ڈرنا نہیں تم نے، تم پریشان نہ ہونا، اور جب سوال و جواب کے لیے فرشتے آئیں گے تم نے نہیں جواب دینا، تمہارے جو پیر وہ جواب دیں گے فرشتوں کو، تم نے نہیں پریشان ہونا۔ یہ میری بات یاد رکھنا، بولنا، لو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ معاف کرے، وہ بتانے والا بتا رہا ہے کہ سننے والے سن رہے، کیا ہو گیا، کن کو بتا رہا ہے؟ جن کو وہ نہ کوئی پوچھنے والا ہے کہ بابا جی تم کہاں سے بیان کر رہے یہ بات، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اسے پتہ مجھے کسی نے پوچھنا ہی نہیں، میں نے جو کہہ دیا، وہ بتانے والا بھی جاہل اور سننے والے بھی جاہل، نہ ان کو دین کا پتہ نہ اس کو دین کا پتہ، یہ سب لوگ ایک دوسرے کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ قرآن نقشہ کھینچتا ہے کہ دیکھو وہ قیامت کیا قائم ہوگی، اللہ کے حضور تم حاضر ہوگے، تم جو کہتے وہ کہتے تھے، یہ جو نشانیاں ہیں، یہ معجزات ہیں، وقالو ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ قرآن، نہیں ہے یہ قرآن پاک، اس کا اثر
نہیں ہے جو آپ کے معجزات جو آپ باتیں کرتے ہیں لوگوں پہ اثر کرتے ہیں وہ سب جادو ہے، یہ سب جادو ہے۔ جیسے جادو اثر کرتا ہے لوگوں کے اوپر، اس وقت تھا جادو کا زور تھا، لوگ جادو اور یہ سب کہانوں پر جا کرتے تھے تو ایک اثر ہوتا تھا ان کی بات کا، وہ اثر کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں ایسے ہی اثر کر جاتا ہے، یہ محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک کہتا ہے یہ معجزات کہ جادو ہے، وہ ایسے کھلا کہتے تھے۔ فرمایا سحر و مبین، یہ واضح کھلا جادو ہے، اس میں اس کا کون سا کمال ہے؟ نعوذ باللہ۔ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، عجیب بات ہے، یہ عقل میں بانے والی بات ہی نہیں ہے کہ انسان جب مٹی ہو جائے گا، اس کی ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، کوئی کسی دنیا میں کوئی کسی دنیا میں، اور راکھ ہو جائے گی، انسان کب سے فوت ہوا اس کا نام نشان مٹ جائے گا، اور یہ محمد کے وسلم کے تمہارے یہ تو تمہاری ہڈیاں ہیں، تمہارا جسم ہے، دوبارہ تم اٹھائے جاؤ گے، زندہ کیے جاؤ گے، جنت ہے، دوزخ ہے، حشر کا میدان ہے، پل صراط ہے، میزان ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا، کیسے باتیں کرتا ہے؟ یہ بات عقل میں ماننے والی نہیں ہے، عقل میں آتی نہیں ہے، عقل تسلیم کرتی اس بات کو۔ وہ ایسے آپس میں باتیں کیا کرتے تھے کہ جب مٹی ہو جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں بار بار کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور انسان کی ہر ضروریات کو مٹی سے اگایا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ انسان بھولے نہ، واپس انسان مٹی میں ہی جانا ہے۔ جیسے ایک دانہ جب بھی اس کو رکھتے ہیں زمین کے اندر، وہ فوری نہیں نکل پڑتا، ایک وقت ہوتا ہے، جب وقت آتا ہے پھر اس میں سے وہ نکلتا ہے، پھوٹتا ہے، وہ پھٹتا ہے، اس میں سے وہ ٹہنی نکل جو بھی نکلتا ہے اس کے اندر، یعنی ایک وقت ہوتا ہے، اس اللہ نے وقت مقرر کر دیا۔ جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعضاء کو مٹی اپنے سما لیتی ہے، محفوظ کر لیتی ہے، جب اللہ کا حکم ہوگا تو پھر وہ مٹی اس کو نکال دے گی، جیسے دانہ نکلتا ہے اس میں سے وہ کومپن نکل دیا، پھر وہ بڑا درخت بن جاتا ہے، اس انسان بھی نکلے گا جب اللہ کا حکم ہوگا۔ ہر چیز کو مٹی سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں گیا مٹی سے نکلا، اس میں کون سی بڑی بات ہے کہ مٹی سے کچھ ہے؟ ہر چیز اللہ نے انسان کی ضرورت مٹی سے پیدا کی ہے۔ آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے آباء و اجداد بھی، وہ کہنے لگے ہم بھی، اور جو پہلے صدیوں سے گزر گئے، بڑے فوت ہو گئے، پتہ نہیں کب سے فوت، وہ بھی نکل آئیں گے؟ بڑی یہ تو عقل میں ماننے والی بات نہیں ہے۔ قل نعم وانتم داخرون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ہاں، تم اور تمہارے بڑے ذلیل و خوار ہوگے، تم آج بھی ذلیل و خوار ہوگے اور قیامت کے دن بھی تم ذلیل و خوار ہوگے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، وہ ایک چیخ ہوگی، کون سی؟ جیسے صیحہ پیش پڑھے گا، صیحۃ واحدہ، ایک چیخ ہوگی، وہی زجرۃ واحدہ، ایک ڈانٹ ہوگی، یعنی جب سور پھونکا جائے گا سب اٹھ کر اپنے قبروں سے نکل آئیں گے، زندہ ہو جائیں گے۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، پھر وہ دیکھیں گے، جیسے انسان سویا پہ ہوتا ہے، اس کو اٹھایا جاتا ہے پکڑ کے، اٹھو، وہ جب اٹھ کے دیتا ہے ایسے دیکھتا ہے میں کہاں پر ہوں، گہری نیند میں سویا ہو، فرمایا يَنظُرُونَ، دیکھیں گے کہ یہ ہم کدھر آ گئے، کہاں کسی نے مجھے نیند سے اٹھا دیا۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، جب آنکھیں کھلیں گی، ارد گرد دیکھیں گے، ماحول دیکھیں گے، پھر وہ قرآن پاک انہیں یاد آ جائے گا، قرآن پاک کیا کہا کرتا تھا، پھر اللہ نبی کے فرمان یاد آ جائیں گے، سلف صالحین کی باتیں یاد آ جائیں گی، پھر نیک لوگوں کو اللہ سے ڈرانا یاد آ جائے گا، پھر وہ کہیں گے ہائے یہ تو وہی دن ہے، بدلے کا دن، ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، اور کہا جائے گا ان سے یہ فیصلے کا دن ہے، اب فیصلہ ہوگا، جو تم نے دنیا میں جٹلایا، رسولوں کو جٹلایا، نعوذ باللہ رسولوں کو قتل کر دیا تم نے، میں سب سے بڑا عذاب اس کو ہوگا جس نے کسی رسول کو قتل کیا ہوگا قیامت کے دن، رسولوں کو قتل کر دیا، جٹلا دیا تم نے ان کو، نیک لوگوں کو تم نے اللہ کہنے پر سولی پہ لٹکا دیا، ان کو قتل کر دیا۔ اور یہ ایک بات، یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم دیندار لوگ، اکثر یہی ہوتا ہے، لوگ تو دوسرے تو کہتے ہیں جو جب کوئی دکھ تکلیف آتی ہے نا، وہ کہتے ہیں یار ساڑھے سزامت ہی معاملہ ہے گا، ٹھیک ہوتے، جو دیندار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان کو جب تکلیف آتی ہے نا، وہ کہتے ہیں یار اسی طرح سارے کام کر دے سی، نمازیں پڑھنے ہیں، قرآن پڑھنے ہیں، کبھی برا کام کیتے ہیں، پھر اسی پکڑے گئے، پھر یہ تو جب نبیوں کے ساتھ ایسے معاملے ہو گئے ہیں تو تم کس چیز، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی، انسان کو چاہیے جب جتنا بھی وہ نیک بندہ ہو، اگر کوئی اللہ کی کوئی پکڑ آتی ہے، کوئی سزا ملتی ہے دنیاوی طور پر، تو اسے چاہیے اپنا وہ محاسبہ کرے، سوچے سمجھے کیوں مجھے یہ وقت آیا میرے اوپر، کس وجہ سے آ گیا، ہر وقت محاسبہ کرنا چاہیے انسان کو اپنے اوپر۔ احشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، کہا جائے گا اکٹھا کرو ان سب کو، ظالموں کو جو ان کے زوج کو، یعنی جنہوں نے ظلم کیا، وازواجہم، اور ان کے زواج، ان کے تین اپنا زوج، تین مراد ہیں، مطلب اس کے ایک تو میاں بیوی ہو گیا، وازواجہم،
اور یعنی ان کی میاں بیوی ہو گیا ایک، تو یہ زوج ہر جو مماثل ہوتی ہے کسی اس کو بولا جاتا ہے، جیسے جوتی کا دوسرا پاؤں پیر ہوتا ہے وہ بھی مماثل ہو گئی، اور اسی طرح جو آپس کے اندر ملنے والے ہوتے ہیں جیسے ایک شرابی، جتنے شرابی ہوں گے، زانی جتنے زانی ہوں گے، جتنے برے ان کے اوپر زوج کا لفظ بولا جاتا ہے، یعنی جو ایک دوسرے ملتے جلتے ہوں گے، اللہ ماتے ان کو اکٹھے کرو اور ان کے ازواج کو اکٹھے کرو، اور فرمایا وما کانوا یعبدون، اور جن کی عبادت کرتے تھے ان کو بھی اکٹھا کرو، یعنی وہ جو کہا کرتے تھے کہ ہم تو پیچھے پڑھ کر آئے نا کہ اللہ نے ہر جس کی عبادت کی اللہ نے اکٹھا کر لینا، کھڑا کرنا ہے، تم نے کہا تھا، وہ کہیں گے اللہ تو جانتا ہے ہم نے نہیں کہا تھا، ان کی تو بخشش ہو جائے گی، لیکن وہ جو کہتے تھے جیسے میں نے بتایا بھی آپ کو، نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، ہم مدد کریں گے، ہم تمہاری یہاں مدد کرتے وہاں مدد کریں گے، اللہ مدد اکٹھے کرو سب کو، اور پھر اکٹھے کر کے کیا ہوگا، وَمِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، وَمِن دُونِ اللہ کے سوا جس کی وہ عبادت کرتے تھے، فرمایا فَاهْدُوهُمْ ان کی رہنمائی کرو، کس کی طرف؟ جہنم کی طرف، فرشتوں سے کہا جا رہا ہے ان کو دکھلاؤ تمہارا راستہ وہ ہے جہنم کی طرف، اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کا راستہ وہ دوسری طرف ہوگا، فرمایا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، جب راستہ دکھلایا جائے گا جانے کو روکو ذرا ان کو ذرا روکا جائے گا، ان سے ان مسئولون سے سوال جواب تو کرو، ان سے پہلے پوچھا جائے گا، ان سے سوال جواب، مسئولون سوال جواب کیا جائے گا ان سے، کیا کیا جائے گا، ما لکم لا تناصرون، وہ کیا تمہارے کو، تم تو دنیا میں کہتے تھے بڑا اکڑ کے ہمارا وہ ہے، ہمارا وہ پیر ہے، ہمارا وہ پیر ہے، وہ بڑا کرنے والا ہے، ہم نے اس کو دامن پکڑا ہوا ہے، ہم چشتی، ہم سہروردی، ہم قادری، ہم پتہ نہیں کون سے نام رکھے ہوئے تھے، اور پیر کہتے تھے مریدوں سے، بتایا تم نے پریشان نہیں ہونا، ہم تمہیں بچائیں گے، اللہ سے بچا لیں گے، قبر کے عذاب سے، جہنم سے بچا لیں گے، روکو ان کو، اور ان سے پوچھو آپس میں مدد کیوں نہیں کرتے، آپ کیوں نہیں مدد کرتے، معبود بھی اور جس کی بات جو بات وہ سب جن کو پکارا کر سب جہنم طرف کھڑے ہو جائیں گے رستے کے اندر، ان سے کہا جائے گا کس لیے، ذلیل کرنے کے لیے، ان کو رسوا کرنے کے لیے، جو دنیا میں انہوں نے کام اللہ کے مقابل لوگوں کو ٹھہرایا کہ پوچھو ان سے کیوں نہیں مدد کرتے، کرو مدد، بچاؤ ایک دوسرے کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ، یہ ایک بڑی ضلالت ہوگی ان کے لیے اس وقت، بل ہم الیوم مستسلمون، اللہ فرماتے ہیں بلکہ وہ سر جھکائے فرما بردار بن کے کھڑے ہوں گے اس دن، سر جھکائے، کچھ بات ہی نہیں ہوگی، جواب ہی کوئی نہیں ہوگا، کیا جواب دیں گے، پتہ چل جائے، آنکھیں کھل جائیں گی، جب آنکھیں کھلیں گی اصل میں وہ زندگی ہے، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، اصل حقیقت جب مرنے کے بعد انسان کی آنکھیں کھلیں گی پھر پتہ چلے گا کہ کیا واقعی حقیقت تھی جو بتایا جا دنیا کے اندر، دنیا امتحان گاہ ہے، یہ کھیلنے کی جا نہیں ہے، یہ تماشا نہیں ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ ایک عمل کی جا ہے، اس کا بدلہ آخر ملے گا آنکھیں کھلنے کے بعد، پھر یہ سب چیزیں لیکن وہ اللہ پہلے بتا رہا ہے جو نیک بندوں کو کہ اللہ کے انسان اپنی تیاری کرے، تیار ہے ہر وقت، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، اللہ کے حضور پیش ہونا، یہ ذکر کیا جائے بار بار، صدق اللہ العظیم۔